اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ سورہ فرقان پر تھی اور ہم نے سورہ فرقان کا آغاز کیا اور پہلی آیت پر تفصیل کے ساتھ ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری ہے۔ گزشتہ سیشن کے اندر فرقان کے مسئلے کے اوپر ہم نے بات کی اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو فرقان قرار دیتا ہے، اور فرقان کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حق اور باطل کا معیار ہے، اور قرآن جو ہے وہ حق اور باطل کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی قرآن مجید سے اپنے آپ کو وابستہ کرتا ہے، قرآن مجید سے اپنے آپ کو مانوس کرتا ہے، اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ صحیح اور غلط کو جو ہے وہ اس کی تشخیص دے سکے، صحیح اور غلط کو جو ہے وہ سمجھ سکے، اور قرآن مجید خود بھی اس کا نام ایک نور بھی ہے، تو اس لحاظ سے بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر فرض کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی فکر آتی ہے، ہمارے سامنے کوئی عقیدہ آتا ہے، ہمارے سامنے کوئی بھی تھاٹ ایسی ہمارے سامنے آتی ہے، تو اس کے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے، اس کو ایویلویٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے، کیا یہ حق ہے یا باطل ہے۔ اور اس کے لیے قرآن جو ہے وہ بہترین ہمارے لیے ہدایت ہے اور بہترین طریقے سے ہماری مدد کر سکتا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ حق و باطل کیا ہے۔ بہت ہی جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ہم نے تفصیل کے ساتھ ضرور بات کی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس لیکچر کے آغاز میں ہم کم سے کم اگر ہمیں وہ ساری باتیں یاد نہ رہیں تو جو ہمارے لرننگ آؤٹ کمز ہیں ہم ان کو ایک مرتبہ ریویو کریں، تاکہ کم از کم ایک خلاصہ ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم نے جو پہلی آیت کا آغاز کیا ہے اور ہم اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، تو اس میں ہمارے لیے جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں، جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، جو میسیجز ہیں، جو پیغامات ہیں جس پر ہم نے عمل کرنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ پوائنٹس وائز جو ہے وہ ان کو میں آپ کے سامنے رکھوں اور انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ ہم نے یہ پڑھا کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں بصیرت عطا کروں گا، میں تمہیں آگاہی عطا کروں گا، میں تمہیں اویئرنیس عطا کروں گا، اور اس کے نتیجے میں تم اپنی زندگی میں صحیح اور غلط کے اندر تمیز دینے کے جو ہے وہ قابل ہو سکو گے۔ تو پہلا ہمارا جو میسیج تھا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید ہمیں یہاں پر یہ درس دیتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس بات کی طرف متوجہ رہیں اور اس بات کی طرف توجہ کریں کہ صحیح اور غلط کا مسئلہ، حق اور باطل کا مسئلہ، یہ ہماری زندگی میں ہر لمحہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ یعنی کسی وقت بھی ہم غلط ہو سکتے ہیں، کسی وقت بھی ہم گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں، کسی وقت بھی ہم اپنے آپ کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بس میں ہی حق پر ہوں اور دوسرے لوگ جو ہیں باطل پر ہیں۔ لہٰذا یہ ایک بڑا خوبصورت میسیج ہے قرآن کا کہ ہم اس میسیج کے اوپر توجہ کریں کہ ہم جو ہے وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، ہم صحیح بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب انسان حق کی بات کرتا ہے تو ہم نے ایک اسی کے ضمن میں یہ بات پڑھی کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سیکر آف ٹروتھ بننے کی کوشش کریں، اور اگر ہم اس اصول کو اپنی زندگی میں اپنا لیں اور ہم ہمیشہ اپنے آپ کو، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں حق کا متلاشی ہونا، ہمیشہ حق کو تلاش کرنا،
ہمیشہ صحیح اور غلط کو سمجھنا اور اس کے سامنے سر تسلیم کرنا، اس کے سامنے سبمسو ہونا، یہ ایک میسیج ہے جو قرآن ہمیں انہی آیات سے ہمیں دیتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں سیکر آف ٹروتھ بننے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ تیسری چیز جو ہم نے پڑھی وہ یہ کہ حق کے سمجھنے کے راستے میں حق کے بارے میں نہیں کہہ رہا بلکہ انڈرسٹینڈنگ آف ٹروتھ کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ انڈرسٹینڈنگ اور ٹروتھ کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ رکاوٹ ہے کہ جس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے علم سے ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کا تعلق ہمارے اخلاق سے ہے۔ کبھی کبھی ہمیں حق سمجھ نہیں آتا کیونکہ لیک آف نالج کی وجہ سے، اور کبھی کبھی ہمیں حق سمجھ نہیں آتا نہ اس لیے کہ لیک آف نالج ہے بلکہ اس لیے کہ ہمارے اندر جو مورل سکنس ہے، ہمارے اندر جو گریڈینس ہے، ہمارے اندر جو پراؤڈ ہے، ہمارے اندر جو ایروگینس ہے، ہمارے اندر جو سیلف سینٹرڈنس ہے، یہ ساری چیزیں انسان کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ حق کو دیکھ سکیں۔ تو تیسری چیز اس لحاظ سے اہم ہے کہ جو قرآن مجید کا جو ہے وہ یہاں پر میسیج ہے۔ پھر ایک اور چیز کہ اللہ تعالیٰ ایبسولوٹلی پرفیکٹ ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کی بات کرتے ہیں، جب ہم تقرب اللہ کی بات کرتے ہیں، جب ہم پروکسیمیٹی ٹو اللہ کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قریب آ رہے ہیں، یعنی اس کے جو کمالات ہیں، اس کی جو پرفیکشنز ہیں، وہ ہماری ذات میں اس کی ریفلیکشن ہو رہی ہے، اور ہم اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں۔ تو جب کمال مطلق کی طرف آپ جائیں گے تو اس کے نتیجے میں جو دوسری چیزیں ہیں جو دنیا میں جس کو ہم پرفیکشن کہتے ہیں، جس کو دنیا میں حق کہتے ہیں، جس کو ہم ٹروتھ کہتے ہیں، وہ بھی ہمیں خود بخود سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ ہمیں یہ قرآن کی آیات یہ درس بھی دیتی ہیں کہ کبھی کبھی ہمیں جا کر حق کو سمجھنا پڑتا ہے، اسکول جانا پڑتا ہے، کالج جانا پڑتا ہے، علم حاصل کرنا پڑتا ہے، لیکن کبھی کبھی جو ریالٹیز ہیں وہ ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی۔ حقائق ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہمارے قلب جو ہے جب تک اس کے اوپر گرد پڑی ہوئی ہے، جب تک وہ ڈسٹی ہے، جب تک اس کے اوپر ڈسٹ ہے، اس وقت تک ان حقائق کی ریفلیکشن جو ہے وہ ہمارے ہارٹ پر نہیں ہوگی۔ تو اس لحاظ سے اپنے ہارٹ کو جو ہے وہ کلین کرنے کی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ چند میسیجز تھے کہ جو ہم نے اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ ان میسیجز کے اوپر ہم نے بات کی قرآن مجید میں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے چل کر فرماتا ہے کہ قرآن مجید کی اسی آیت کے اندر کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرقان کو اپنے عبد پر نازل کیا۔ اب یہاں اب پیغمبر کو کسی اور صفت سے اللہ تعالیٰ نہیں پکار رہا۔ جب اپنے رسول کو ایڈریس کرتے ہیں تو دیکھیں قرآن مجید میں مختلف صفات سے اپنے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خطاب کرتا ہے، یا ایھا المدثر، اسی طرح سے کئی لحاظ سے نہ رسالت رسول کہہ کے پکار رہا ہے، نہ نبی کہہ کے پکار رہا ہے، نہ رسالت کی بات کی گئی ہے، نہ نبوت کی بات کی گئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ عبد کی بات کرتا ہے، عبودیت کی بات کرتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی دوسری آیات میں بھی ہے، سورہ اسراء کے آغاز میں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنے عبد کو لے کر گیا، میں یہ نہیں کیا کہ میں اپنے نبی کو لے کر گیا، میں رسول کو لے کر گیا۔ تو عبد کا جو مفہوم ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو عبودیت کی جو منزل ہے یہ ہائیسٹ لیول ہے کسی کی پرفیکشن کا۔ یعنی اگر کوئی شخص عبد ہے اور منزل عبد پر ہے، عبودیت میں ہے، تو اللہ تعالیٰ گویا اس آیت کے ذریعے سے اور دوسری آیات کے ذریعے سے ہمیں یہ میسج دے رہا ہے کہ جب میں عبد کی بات کرتا ہوں تو پیغمبر کی اور انبیاء کی اور ائمہ کی جو اگر ان کی کوئی قابلیت تھی، ان کی کوئی فضیلت تھی،
تو ان کی اصل فضیلت ان کی عبودیت کے اندر تھی. یہ بندگی کیا چیز ہے، یہ عبودیت کیا چیز ہے، ظاہر ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عبد وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ساری جو ہے میں نے فرقان اگر نازل کیا اپنے عبد پر، اگر میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے کے گیا، اور پھر میں نے جو ہے وہ معراج تک اپنے پیغمبر کو میں لے کر گیا، تو وہاں پر بھی عبد ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ وہ مقام عبودیت پر تھا. تو عبد جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو مقام عبودیت حاصل ہو جائے وہ یہ فیل کرتا ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کا استقلال موجود نہیں ہے، کسی بھی قسم کی انڈیپینڈنسی موجود نہیں ہے. دیکھیں اخلاقی لحاظ سے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس مسئلے کو سمجھیں کہ ہم میں اور انبیاء میں کیا فرق ہے. ہم میں اور اہل بیت میں بنیادی فرق جو ہے، انسان ہونے کی حد تک تو وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، لیکن جو رتبے میں اور مقامات میں فرق ہے اس کو سمجھنے کی نہیں. مقام عبودیت جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. عبودیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہ اپنی ذات میں اور نہ اپنی تاثیر میں کسی بھی جگہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ نہیں سمجھتے تھے. یعنی اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف اس کائنات کا خالق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کائنات کا صرف کریٹر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا سسٹینر بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہر لمحہ اس کائنات کو سسٹین کر رہا ہے. اس کی بقا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی خلقت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی ہماری کوئی بھی اپنی ذاتی حیثیت نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ یا ایھا الانسان انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم اللہ کی طرف فقیر ہو، محتاج ہو. یعنی تم محتاج محض ہو، تم ذاتاً اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو. دیکھیں جو شخص اپنے ذات میں جتنی محتاجگی کو فیل کرے گا، جتنی احتیاج، یعنی جتنا مجھے یہ پتہ چلے گا نا کہ میری احتیاج کتنی ہے، میری محتاجگی کتنی ہے، میں نیڈ فل کتنا ہوں، میٹیریلسٹیکلی بھی اور اسپریچولی بھی، اتنا ہی وہ شخص جو ہے وہ عظیم ہوگا. اور جتنا ہم اپنے آپ کو مستغنی سمجھیں گے، جتنا ہم اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ سمجھیں گے، جتنا ہم اپنے آپ کو اپنے اوپر اعتماد کریں گے، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اتنا ہی انسان مغرور ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی انسان جو ہے وہ فرعونیت اس میں آتی چلی جائے گی، نمرودیت آتی چلی جائے گی. ایک نبی میں اور فرعون میں فرق کیا تھا؟ ایک نبی میں اور نمرود میں فرق کیا تھا؟ دیکھیں جب کسی نے قارون سے یہ کہا کہ تمہارا اتنا بڑا خزانہ ہے، ٹریجر تمہارے پاس ہے، تو وہ کہتا ہے انما اوتیتہ من علم عندی، یہ میری قابلیت تھی، یہ میری صلاحیت تھی کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے یہ سب کچھ ملا. تو یہ جو انانیت ہے، یہ جو سیلف سینٹرڈنیس ہے، یہ جو انسان کی ایگو ہے، یہ جو انسان کا اپنی ذات کو دیکھنا ہے، یہ عبودیت کے راستے کے خلاف ہے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الہی انا فقیر فی غنائی، پروردگارہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے میں اس میں بھی تیرا محتاج ہوں. فَكَيْفَ لَا أَكُونُ فَقِيرًا فِي فَقْرِ، تو میں اس میں کیوں نہ تیرا محتاج ہوں گا کہ جو میرے پاس نہیں ہے، جو تو نے مجھے نہیں دیا ہے. تو جب ذاتاً اپنے آپ کو ذات کے لحاظ سے آپ اپنے آپ کو محتاج سمجھیں گے، غیر مستقل سمجھیں گے، تو اسی کو جو ہے وہ مقام عبودیت کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات ایک مقام پر یہ فرماتے ہیں کہ الہی کفا بی فخراً ان اکون لکا عبداً، پروردگارہ میرے لیے یہی ایک فخر کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں، اور میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. تو اگر مولا کائنات جو ہیں، کائنات کی اتنی عظیم ہستی اور انسان کامل کے جس مقام پر آپ تھے، پیغمبر اکرم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہستی ہے، انبیاء ہیں، ائمہ ہیں، ان سب میں یہ عبودیت کا پہلو جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے کہ جس کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جب
آپ اپنے آپ کو جو ہیوملٹی ہے انسان کی، جتنا بڑا انسان ہوگا اتنا ہی وہ زیادہ ہمبل ہوگا، اتنا ہی اس کو اپنے حقیر ہونے کی طرف توجہ ہوگی، اتنا ہی اس کو اپنی کمائیگی کا احساس ہوگا۔ جب بھی ایک نبی، ایک امام اپنے اور خدا کے درمیان جس فاصلے کو وہ دیکھتا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے جتنا وہ اپنے آپ کو جو ہمبلنس ہے، جتنا اپنے آپ کو ایک امام خدا کے مقابلے کے اوپر جس طرح سے وہ دیکھتا ہے، وہ ہے مقام عبودیت۔ اپنی احتیاج کو وہ بہتر سمجھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا کتنا محتاج ہوں۔ ہم تو ذرا سا اگر اس دنیا کے اندر کوئی ہماری مدد کر دے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، کوئی ہماری سپورٹ کر دے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، کوئی ہم دیکھتے ہیں، ہم فارمیسی جاتے ہیں، میڈیسن لینے جاتے ہیں، میڈیسن کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بس یہی سب کچھ ہے، اسی سے ہمارا علاج ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے شفا ہونے کو، اللہ تعالیٰ جو اصل ہیلر ہے، ہم اس کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم ڈاکٹر کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو اصل طاقت ہے ہم اس کو جو ہے وہ فراموش کر دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے عبودیت کا مسئلہ جو ہے وہ اہم ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ اور عبودیت اور عبادت میں ایک فرق ہے کہ جب انسان اس عبودیت کی منزل پر آتا ہے، بندگی کی منزل پر آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک اور رخ سے عبودیت کی میں تعریف کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس کی بارگاہ میں جب انسان مقام عبودیت پر جو ہے وہ فائز ہوتا ہے تو دراصل انسان میں اس کے سامنے تسلیم ہونا، یہ جو تسلیم ہونا ہے، یہ جو سبمیشن ہے، یہ جو ہے وہ سبمیسونیس ہے انسان کی، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کل کے خاص طور پر دور میں ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کبھی کبھی ہمیں کسی چیز کا راز معلوم نہیں ہوتا، ہمیں کسی چیز کی حکمت کا علم نہیں ہوتا، ہمیں کسی چیز کی فلسفے کا علم نہیں ہوتا، لیکن ہمیں یہ علم ضرور ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے۔ یہ ہمیں ضرور پتہ ہوتا ہے کہ مولا کائنات ہی نے یہ بات کہی ہے اور یہ احکام ہم تک پہنچائے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے توسط سے اللہ کا یہ حکم ہم تک پہنچا ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے نزدیک ثابت ہو جائے تو پھر کبھی ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، لیکن ہمارے اندر جو ہے وہ یہ کوالٹی آف سبمیسونیس جو ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ صرف ہم یہ نہ کہیں کہ چونکہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے، چونکہ یہ ہمیں اس کو کوئی قائل ہی نہیں کر سکا، چونکہ کوئی اس کو ہمیں کنونس نہیں کر سکا، لہٰذا جو ہے وہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ مومن وہ ہے کہ جو حکمت کا تقاضا ہے، منطق کا تقاضا ہے، کہ قرآن خود بار بار کہتا ہے فَأْتُوا بُرْحَانًا، دلیل کی بات کرتا ہے، منطق کی بات کرتا ہے، تو قرآن مجید دلیل اور منطق کی جس وقت بات کرتا ہے تو ساتھ ساتھ جہاں یہ قرآن مجید میسج دیتا ہے کہ تم اگر کوئی عقیدہ اپناتے ہو، اگر تم توحید پر ایمان لاتے ہو، اگر تم نبوت پر ایمان لاتے ہو، اگر تم آخرت پر ایمان لاتے ہو، تو تمہارے یہ اصول جو ہیں، جو اصول عقائد ہیں، یہ تمہارے تقلیدی نہیں ہونے چاہیے۔ تمہیں اپنی عقل کے ذریعے سے، تمہیں اپنی معرفت کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ انڈرسٹینڈ کرو کہ یہ اہم ہے، یہ ٹروتھ ہے، یہ حق ہے، اور تم اس لیے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہو، اس لیے اس کو اڈاپٹ کر رہے ہو، اس لیے اس کو اپنا رہے ہو کہ یہ لاجک اور منطق کے مطابق ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی میسج ملتا ہے کہ دین کا ایک رخ جو ہے وہ ہے عبودیت کا، تسلیم ہونے کا۔ اگر ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں بھی آ رہی ہے، ہماری عقل اس کو سمجھ نہیں بھی رہی ہے، تو تب بھی ہمارے لیے یہ والا عنصر بہت ضروری ہے۔ اب بعض لوگ بحث کرتے ہیں جی نماز صبح جو ہے وہ 2 رکعت کیوں ہے، عصر کی نماز 4 رکعت کیوں ہے، مغرب کی 3 رکعت کیوں ہے۔ بہت سی چیزوں کا فلسفہ ہمیں معلوم نہ بھی ہو فرض کریں، البتہ اس کے بارے میں بھی چیزیں لکھی گئی ہیں، اس میں تفصیل میں بھی نہیں جاتا،
لیکن بہرحال یہ چیز ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر یہ تسلیم کا جو پہلو ہے وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ تیسرا بڑا اہم نقطہ ہے کہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، آپ کا کمپینین تھا، آپ سے کہا کہ یبنا رسول اللہ، اے فرزند رسول، عبودیت کی کیا تعریف ہے؟ عبودیت کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ العبودیت جوہر کنہ الربوبیہ۔ بہت توجہ کیجئے گا اس کے اوپر کہ امام کہہ کیا رہے ہیں۔ امام یہ کہتے ہیں کہ عبودیت جو ہے وہ ایک ایسا سبسٹینس ہے، عبودیت جو ہے وہ ایسا جوہر ہے، کن کہتے ہیں کسی چیز کا ایسنس، کن کہتے ہیں کسی چیز کا باطن۔ تو یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ کنہ الربوبیہ، عبودیت جو ہے یہ ایسا ظاہر ہے، عبودیت جو ہے وہ ایسا سبسٹینس ہے کہ جس کا ایسنس جو ہے، جس کا باطن جو ہے وہ ربوبیت ہے۔ یعنی عبودیت جو ہے وہ ایسا نقطہ آغاز ہے کہ جس کی انتہا جو ہے وہ ربوبیت پر ختم ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص مقام یعنی عبودیت کی منزل پر ہے اور عبودیت کو سمجھتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اس کے اندر شان ربوبیت پیدا ہو جاتی ہے، نہ یہ کہ وہ خدا بن جاتا ہے، نہ یہ کہ اپنے آپ کو وہ خدا کہنے لگتا ہے، نہ یہ کہ اپنے آپ کو رب کہنے لگتا ہے، بلکہ ربوبیت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے اندر خدائی صفات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جوں آپ عبودیت کی منزلوں کو طے کرتے ہیں ویسے ہی آپ جو ہے وہ اللہ کی صفات آپ میں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ میں جس کو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ شان ربوبیت کا ہونا۔ اب سوال یہ ہے کہ ربوبیت کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ صرف خالق نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا رب بھی ہے، اور رب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا ماسٹر بھی ہے، ایڈمنسٹر بھی ہے، مینج بھی وہ کرتا ہے، مالک بھی ہے۔ اس نے اس کائنات کو پوزیس کیا ہوا ہے، اس نے اس کائنات کو ہولڈ کیا ہوا ہے، وہ اس کائنات کا سسٹینر ہے۔ وہ خالق نہیں ہے، وہ صرف خلقت کا ذمہ دار نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ سے کسی نے پوچھا کہ یا موسیٰ من ربو کا، اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ تو کہا کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا، میرا رب وہ ہے کہ جس نے پہلے ہر چیز کو خلقت عطا کی اور اس کے بعد اس کو ہدایت عطا کی۔ یعنی یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو خلق کرتا ہے تو اس کی ہدایت کا سامان بھی فراہم کرتا ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ خالق ہے تو رب ہونا بھی اس کے طرف سے اس لیے واجب ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرے اور پھر جو ہے اس کو اس کے کمال تک اور اس کی پرفیکشن تک نہ پہنچائے۔ اس نقطے کی طرف میں بعد میں آتا ہوں، لیکن ربوبیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہیں کسی چیز کو پوزیس کر رہے ہیں، ایک چیز جو ہے وہ آپ کے اختیار میں ہے، یعنی آپ اس کو ٹیک اوور کر سکے ہیں۔ اب یہ ہماری ذات میں عبودیت سے ربوبیت کی طرف سفر جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ میں بالکل آسان الفاظ میں آپ حضرات تک یہ بڑا امپورٹنٹ میسج ہے جو میں پہنچانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یعنی اس کا مطلب ہے جیسے اللہ نے پوری کائنات کو ہولڈ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے پوری کائنات پر، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کے، اللہ کے ارادے کے تابع ہے۔ کوئی چیز اس کائنات میں اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا اور اللہ کے اذن کے بغیر جو ہے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ اب سوال یہ ہے کہ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں پوری کائنات ہے، تو ہم اللہ کی اس صفت کو اپنی ذات کے لیے کیسے اپنا سکتے ہیں؟ تھوڑا سا ہمارے لیے
شروع میں ہو سکتا ہے مشکل ہو، لیکن میں بڑی آسان مثالوں کے ساتھ آپ حضرات تک یہ بات فرض کریں میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ دیکھیں ہم اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں میں ہم اختیار نہیں رکھتے. ہمیں پتہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، بہت سی چیزیں ہماری اپروچ میں نہیں ہیں، بہت سی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. یہ جو اتنی بلائیں آتی ہیں، یہ جو نیچرل ڈیزاسٹر آتے ہیں، یہ جو کووڈ 19 کا آج کل جو ہے ایک آؤٹ بریک ہے، تو یہ اب ساری چیزیں تو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں. بالآخر باہر کی دنیا میں جو حوادث اور جو انسیڈنٹ ہیں وہ سارے کے سارے میری وجہ سے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کسی اور کی وجہ سے ہوں. لہٰذا ہمارا اور بعض چیزوں میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اختیار ہے، ہمارے قبضہ قدرت میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ جو ہیں، ہم جو ہاتھوں کو حرکت دیتے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہیں، ہماری آنکھیں ہمارے اختیار میں ہیں، ہماری قوت سماعت، ہمارا سننا ہمارے اختیار میں ہے، ہمارا چلنا ہمارے اختیار میں ہے، ہمارا نفس ہمارے اختیار میں ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے اختیار میں ہے، دراصل وہ بھی اسپریچول کانٹیکسٹ میں ہمارے اختیار میں نہیں ہے. کیا ہم آنکھیں ہمارے واقعاً اختیار میں ہیں؟ کیا جس چیز کو ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے کیا ہم اس کو نہیں دیکھتے؟ کیا جس چیز کو نہیں سننا چاہیے کیا ہم اس کو نہیں سنتے؟ کیا جس چیز کو ہم سننا پسند کرتے ہیں ہم اسی کو نہیں سنتے؟ اگر ہمیں غیبت اچھی لگتی ہے تو ہم غیبت کو سننا پسند کرتے ہیں. اگر کسی کی برائی جو ہے وہ ہمیں اچھی لگتی ہے تو ہم اس برائی کو سننا پسند کرتے ہیں. تو آنکھیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، کان ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمارا نفس ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جب ہمیں غصہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے نا، جب میں ایک دوسرے سے ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے فلاں موقع پہ غصہ آ گیا، کیا مطلب اس کا کہ میں جو ہے اینگر فیل کر رہا تھا. اس کا مطلب یہی ہے کہ میرا نفس میرے اختیار میں نہیں تھا. اس کا اصل مطلب یہی ہے. مجھے غصہ آ گیا یعنی میں اپنے قابو میں نہیں تھا، میرا اپنا اختیار میرے اوپر نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سی چیزیں ہیں. اب زبان کو آپ دیکھ لیں، کیا زبان ہمارے اختیار میں ہے؟ ہم شاید سمجھتے ہوں ہمارے اختیار میں ہے، لیکن یہ زبان ذرا سا ہمیں کوئی جوش دلا دے تو یہ زبان جو ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے. ذرا ہمیں کوئی جوش دلا دے یہ زبان جو ہے ہمارے کنٹرول سے باہر چلی جاتی ہے. اور پھر یہی زبان جو ہے کبھی دوسروں کے لیے ڈسرسپیکٹفل بن جاتی ہے، کبھی دوسرے کی ہم انسلٹ کرتے ہیں، کبھی دوسرے کی ہم بے عزتی کرتے ہیں، کبھی ہم دوسرے کو جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس زبان کی جو آفات ہیں اس کو اگر ہم نظر میں رکھیں، اگر اس کے کانسیکوینسز کو مد نظر رکھیں، آج جو گھروں میں اکثر لڑائیاں ہوتی ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ سمپل ہماری زبان ہے. اگر ہماری زبان شائستہ ہو جائے، اگر مذہبی منافرت دنیا میں پھیل رہی ہے، اگر سیکٹیرینزم پھیل رہا ہے، اگر سنی شیعہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اگر ہم وحدت سے دور ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زبانیں ہمارے قابو میں نہیں ہیں. ہمیں دوسرے کو ایڈریس کرنا نہیں آتا، ہمیں دوسرے تہذیب کے ساتھ گفتگو کرنا، دوسرے کی رسپیکٹ کرنا، دوسرے کے عقیدے کو جو ہے وہ برداشت کرنا. جب تک ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی، یعنی ہر شخص کے اندر یہ ہونی ضروری ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ عبودیت کی منزل پر جاتے ہیں، جب آپ ایک عبد کے طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کو اس کے سامنے جب تسلیم ہوتے ہیں، جب آپ کو اپنی احتیاج کا پتہ ہوتا ہے، جب آپ کو اپنی نیڈ کا پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ احتیاج ہے کہ آپ کی اسپرچول ڈیولپمنٹ کی آپ کو ضرورت ہے، آپ کو انٹلیکچول ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے رب سے کنیکٹ ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے رب کے کمالات کو اپنی ذات میں ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر یہ ضرورت کا احساس نہ ہو، احتیاج کا احساس نہ ہو،
تو ہم کبھی بھی اس چیز کی طرف نہیں جائیں گے۔ اس دنیا میں جب بھی ہم کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، جب بھی کوئی کام کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی نیڈ کا احساس ہے، ہمیں اس کی ضرورت کا احساس ہے۔ اگر ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی احتیاج ہے۔ لیکن اگر ہمیں اس کی احتیاج ہی نہ ہو کہ مجھے قرآن کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے امام حسین کے مقاصد کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے نہج البلاغہ کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ظاہر ہے کہ جب میرے اندر یہ ضرورت ہی نہیں ہوگی، نیڈ ہی نہیں ہوگی، احتیاج ہی نہیں ہوگی، تو پھر مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ عبد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے اندر اس احتیاج کو اور اس محتاجگی کو فیل کروں، اور جب ہم میں احساس احتیاج پیدا ہو گیا تو پھر ہم اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے، اسپرچول ڈیولپمنٹ کے لیے ہم آگے بڑھیں گے اور اپنی اصلاح بھی کریں گے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر بنانے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو عبودیت کے نتیجے میں ہمیں اللہ کی کون سی صفت حاصل ہوتی ہے؟ ربوبیت۔ اور ربوبیت ایسنس ہے عبودیت کا، اور ربوبیت ہے اختیار کا نام، کہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو کیا میری آنکھیں میرے قبضہ قدرت میں ہیں؟ کیا میرے کان میرے قبضہ قدرت میں ہیں؟ کیا میری زبان میرے قبضہ قدرت میں ہے؟ تو یہ ہے وہ پہلی منزل کہ جس میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شان ربوبیت کو اپنے اندر پیدا کرے۔ اور پھر اگلی منزل کیا ہے؟ فرض کرتے ہیں کہ اب اگلی منزل چونکہ بہت ہی باریک ہے، میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ اگلی منزل یہ ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آج میں نے اپنے غصے پر قابو پا لیا، میرا اختیار میرے غصے پر ہے، میرا اختیار میری شہوت کے اوپر ہے، میرا اختیار میری آنکھوں اور میرے کانوں پر ہے، تو دوسری منزل یہ ہے کہ میرا اختیار ایک اور چیز ہے جس میں نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ میرے خیالات ہیں، وہ میرے تخیلات ہیں، وہ میری امیجینیشنز ہیں۔ دیکھیں، ہم بہت سی چیزوں کا تعلق جو ہے وہ ہماری خیالات کی دنیا ہے۔ جیسا آپ کا خیال ہوگا، جیسے آپ کی سوچ ہوگی، جیسے آپ کی امیجینیشن ہوگی، جیسے آپ کے تخیلات ہوں گے، اگر وہ نیگیٹو ہوں گے تو نیگیٹو اثر ہوگا، اگر وہ پازیٹیو ہوں گے تو پازیٹیو اثر ہوگا۔ تو آپ اگر نوٹ کریں کہ آپ ایک لمحے میں کچھ چیز آپ کا خیال میں آتی ہے، دوسرے لمحہ کچھ اور آپ کے خیال میں آتا ہے، تو جو خیالات کی دنیا ہے وہ اتنی فاسٹ ہوتی ہے، اتنی تیز ہوتی ہے کہ ہمارے بعض علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا برڈ ہے نا، جو بڑی تیزی کے ساتھ کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ایک شاخ پر کبھی دوسری شاخ پر۔ یہ جو انسان کے خیالات ہیں اور توہمات ہیں، وہ بھی خیالات کی دنیا بھی ایسی ہے کہ ایک شاخ سے دوسری شاخ میں وہ سیکنڈوں کے میں جو ہے وہ سفر کرتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میں کنسنٹریٹ کیوں نہیں کر پاتا، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میں فوکس کیوں نہیں کر پاتا، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ حضور قلب ہونا بہت ضروری ہے۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب۔ کیا مطلب؟ یعنی نماز ہے ہی نہیں کہ جس کے اندر جو ہے حضور قلب نہ ہو، یعنی پریزنس آف یور ہارٹ۔ ہو سکتا ہے فزیکلی ہم پریزنٹ ہوں نماز میں، لیکن کیا ہم روحانی طور پر اور اسپریچولی بھی ہم وہاں پر پریزنٹ ہیں یا وہاں پر ہم پریزنٹ نہیں ہیں؟ تو پریزنس آف ہارٹ، پریزنس آف اسپریچولیٹی، یہ اور فوکس کرنا اور کنسنٹریٹ کرنا کیوں نہیں کرتے ہم؟ اس لیے کہ یہ خیالات کی دنیا ہمیں اس قابل نہیں چھوڑتی کہ ہم اپنی نماز میں، روزے میں، حج میں ہم فوکس کر سکیں اور ہمیشہ متوجہ رہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس وقت کھڑے ہیں اور اس کی بارگاہ میں ہم جھک رہے ہیں۔ بلکہ جب نماز شروع کرتے ہیں اسی وقت ساری دنیا کے خیالات جو ہے ہمارے ذہن میں آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری منزل یہ ہے کہ عبودیت کی صورت میں انسان اپنے امیجینیشنز کے اوپر، اپنے خیالات کے اوپر جو ہے
اس کا اختیار ہو، اس کے قابو میں ہو، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، کس چیز کا خیال کر رہا ہے، کس چیز کا خیال نہیں کر رہا. تو یہ بھی اس لحاظ سے جو ہے وہ عبودیت میں آتا ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ بنیادی طور پر ربوبیت میں آتی ہے کہ کس طرح سے جو شخص عبد خدا ہوتا ہے وہ مقام ربوبیت تک جو ہے وہ کس طرح پہنچا ہے، شان ربوبیت اس کے اندر کیسے ہوتی ہے. بس یہ اگر آپ ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کبھی کبھی میری کرسچن سکولرز کے ساتھ جب بات ہوتی ہے اور جب میری اس موضوع پر بات ہوتی ہے کہ آپ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، سن آف گاڈ قرار دیتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کنٹراسٹ کتنا عجیب ہے. جو قرآن نے ورلڈ ویو دیا ہے وہ کتنا عجیب ہے، اور دونوں کا مقصد ایک ہی ہے. لیکن آپ توجہ کریں، ڈیپتھ میں جائیں، گہرائی میں جائیں. یہ عیسائی جو ہیں، جو کرسچنز جو ہیں، یہ عیسیٰ کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ خدا کے قریب تر بتانا چاہتے ہیں. وہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا کے قریب تب ہوگا، ظاہر ہے کہ میری اولاد سب سے زیادہ میرے سے قریب ہے، لہٰذا اگر عیسیٰ کو اللہ کا فرزند بنا کے پیش کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ کلوزنس ٹو گاڈ جو ہے وہ عیسیٰ میں سب سے زیادہ ہے اور کسی نبی کے اندر نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح اس کانسیپٹ کو بدل کے رکھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ نہیں، میرے قریب وہ ہے کہ جو عبد ہے، جس میں بندگی ہے، جو جتنا میرا محتاج ہوگا، جتنا احساس احتیاج اس کے اندر ہوگی، اتنا ہی وہ میرے قریب ہوگا، اتنا ہی وہ میرا بندہ ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ ان دونوں کے اندر جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہے. ایک کرسچینٹی ہے جنہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اللہ کے قریب ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے محمد کو خطاب کر کے کہ میرا نبی وہ ہے کہ جو عبد ہے، مقام عبودیت پر ہے. اگر اس کی کوئی فضیلت ہے، اگر اس کی کوئی اہمیت ہے تو اس کی احتیاج اور اس کا یہ احساس ہے کہ میں ہر لمحہ اللہ کا محتاج ہوں، میں اللہ سے وابستہ ہوں، اور ایک لمحے کے لیے بھی میں مستقل نہیں ہوں، انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں اپنی ذات میں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو بہتر سے بہتر طور پر سمجھ سکیں، اپنی عملی زندگی میں قرآن کے احکامات کو ہم اپنی نافذ کر سکیں، اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ ماہ مبارک رمضان کے ان باقی دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. شبہ قدر میں اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول فرمائے. صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.